خصوصی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل سے متعلق سپریم کورٹ کا مشروط فیصلہ معطل۔ سپریم کورٹ نے 5-1 کی اکثریت سے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ کہا 9 مئی کے واقعات میں زیر حراست ملزمان کا ٹرائل جاری رہے گا۔ خصوصی عدالتیں ٹرائل مکمل ہونے پر حتمی فیصلہ نہیں سنائیں گی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے 5 ججز کے فیصلے سے اختلاف کیا۔ حکم امتناع کی بھی مخالفت۔ جسٹس طارق مسعود نے ریمارکس میں کہا سیکشن 21D کالعدم ہونے کے بعد دہشت گردوں کا ٹرائل کہاں ہوگا؟ جنہوں نے کل 23 جوان شہید کیے ان کا ٹرائل اب کس قانون کے تحت ہوگا؟ کیس کی مزید سماعت جنوری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی۔ سپریم کورٹ نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ سائفر کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد ملزمان کا صحت جرم سے انکار، استغاثہ کی شہادت طلب۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ میں نے کیا بگاڑا تھا، مجھے کیوں نکالا کے بعد نواز شریف نے ایک اور سوال کا جواب مانگ لیا۔ کہا ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے، سیسیلین مافیا کہا گیا۔ میں نے کبھی کسی کے خلاف سازش نہیں کی، صرف کام کیا۔ ہمارے خلاف فیصلوں کی سزا عوام نے بھگتی، انتقامی جذبے سے واپس نہیں آیا۔ جس نے ملک کے ساتھ ظلم کیا اس کا حساب لیا جانا چاہیے۔ ایسا نہ کیا تو ملک کے ساتھ ظلم ہوتا رہے گا۔ قوم کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو بھول نہیں سکتا۔ 8 فروری کو ملک میں سب سے بڑی عدالت لگے گی، اس دن فیصلہ ہو جائے گا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس طریقے سے انصاف دلوایا جائے کہ تاریخ کو درست کیا جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا شکر گزار ہوں کہ آخر کار ہمیں یہ موقع دیا جا رہا، اور قتل کا حساب مانگنا، انصاف مانگنا ہر کسی کا آئینی حق ہے، قانونی حق ہے۔ بھٹو ریفرنس پر سپریم کورٹ تاریخ ساز فیصلہ دے، بھٹو کو انصاف دے، ججوں کو ڈکٹیشن دینے کا دروازہ بند کر دیا جائے تو انصاف سب کو مل سکتا ہے۔ بلاول بھٹو کا خطاب، بھٹو ریفرنس کی سماعت پر چیف جسٹس اور عدلیہ کے شکر گزار۔ کہا قتل صرف قتل ہوتا ہے اور قتل پر انصاف مانگنا ہر کسی کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ چاہتا ہوں آئندہ کسی منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ کراچی والوں پر پھر بجلی گرانے کی تیاری، وفاقی حکومت کی بجلی ₹1.72 مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع۔ اضافہ گزشتہ مالی سال کی سماحی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ درخواست پر 20 دسمبر کو سماعت ہوگی۔ کراچی اور لاہور سمیت ملک بھر میں گیس پریشر میں کمی اور عدم دستیابی سے گھریلو اور کمرشل صارفین پریشان۔ عوام LPG سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور۔ شناختی کارڈ کے حصول میں مشکلات، کراچی میں نادرا سینٹر کے باہر لوگوں کی لمبی قطاریں، پینے کا پانی دستیاب ہے نہ ہی کوئی سہولیات، شہریوں کا شکوہ، کہا معمولی کام کے لیے دھکے کھانا پڑتے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی، 100 انڈیکس میں 1900 پوائنٹ سے زائد کمی، 65,000 کی حد برقرار نہ رہ سکی۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 64,400 پر آ گیا۔ سپریم کورٹ کا تاحیات نااہلی سے متعلق تمام درخواستیں ایک ساتھ سننے کا فیصلہ، تاحیات نااہلی مدت سے متعلق کیس کا تحریری حکم نامہ جاری، نااہلی مدت کے سوال والے تمام کیسز جنوری میں ایک ساتھ مقرر کرنے کی ہدایت، کیس زیر التوا ہونے کو الیکشن میں تاخیر کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے نشاندہی کی آئینی سوال والے کیس پر کم از کم 5 رکنی بینچ ضروری ہے، کیس کمیٹی کے تشکیل دیے گئے بینچ کے سامنے مقرر کیا جائے۔ پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا، کہا گیا امتیازی سلوک پر سیاسی پارٹی چیف سیکریٹری کو رپورٹ کرے، چیف سیکریٹری امتیازی سلوک کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں۔ انتخابات کروانا الیکشن کمیشن اور نگراں حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے۔ بلاول بھٹو کی ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گرد حملے کی مذمت، کہا دہشت گردوں سے بات چیت میں پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، پارلیمان سے پوچھے بغیر دہشت گردوں کو جیل سے نکالا گیا، دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نے ملک کو 10 سال پیچھے دھکیل دیا، بتایا جائے شہداء کے خون کا سودا کس نے کیا، سب کو مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا،
ہماری نا اتفاقی کا فائدہ دہشت گرد اٹھاتے رہیں گے۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، مل کر مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ یہ جو ملک میں ٹیررزم اور یہ ون آف دا بیسک فیکٹرز ہے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے لوگ جو کبھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کراچی میں ہوئے ہیں، پھر اس سے کراچی میں تو بلکہ کم ہوئے، کے پی کے میں آپ دیکھ لیں کتنے مستونگ میں، پھر اس کے بعد ہنگو میں وہ پریس ہو رہی، بلوچستان میں ہو رہے ہیں، اور اس میں ابھی زیادہ تر جو ہوتے ہیں اس میں 50% افغان نیشنل ہوتے ہیں۔ دہشت گردی میں افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ ملک میں دہشت گردی میں تارکین وطن ملوث ہیں۔ نگراں وزیر داخلہ سندھ حارث نواز کی نیوز کانفرنس، کہا کچے میں اب سکون ہو گیا ہے، کراچی میں بھی جرائم میں کمی ہوئی ہے، سمگلنگ اور گٹکا کو مکمل بند کر دیا، تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعمال کم ہو گیا، صحافی جان مہر کے قاتلوں کو جلد پکڑ لیں گے۔ اس کا اظہار۔ توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس کی سماعت، سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی، 19 دسمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ فل بینچ 18 دسمبر کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہے، انہیں بھی انصاف نہیں ملا تو عام آدمی کا کیا ہوگا؟ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں آئین میں کسی کو تا حیات نااہل کرنے کا کہاں لکھا ہے؟ صحافی کے سوال پر کہا بانی پی ٹی آئی کو بھی انصاف ملے گا، دیکھتے رہیں۔ جاوید لطیف نے کہا ہمیں 7 سال بعد انصاف کا چہرہ نظر آیا، انصاف نہ ملا تو پاکستان کیسے ترقی کرے گا؟ العزیزیہ ریفرنس سے متعلق احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار، نواز شریف کی بریت کا مختصر تحریری فیصلہ جاری، نواز شریف کی درخواست منظور کر لی، کہا نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں الزامات سے بری قرار دیا جاتا ہے۔ پاکستان بڑا نان نیٹو اتحادی اور نیٹو پارٹنر ہے، امریکہ کا اعلان۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا امریکہ علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر شراکت کا منتظر ہے، مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھارتی پیش رفت کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، بھارتی حکومت کے وعدہ پورا ہونے کے منتظر ہے، فیصلے کے مطابق اسمبلی انتخابات کا انعقاد بھی شامل ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، بعض علاقوں میں مین ہولز کے ڈھکن غائب، محسن نقوی کا فوری نوٹس، کھلے مین ہولز فوری طور پر کور کرنے کا حکم، ایم ڈی واسا سے رپورٹ طلب کر لی۔ ورکنگ وومن کی ایک اپنی لائف ہوتی ہے اور ہاؤس وائف کی ایک اپنی لائف ہوتی ہے، اور دونوں کو ساتھ لے کر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ مردوں کا معاشرہ ہے اور اس میں عورت کو چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے، اس کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر کچھ زیادہ اچھا محسوس نہیں کیا جاتا۔ پشاور کی باہمت بیوٹیشن زرین 300 خواتین کی رہنما۔ زرین عاطف نے چھوٹے سے کمرے سے کام شروع کیا تھا، کہتی ہیں مہنگائی کی وجہ سے خواتین نے سنورنا کم کر دیا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری، گزشتہ روز 2023 افغان شہری واپس چلے گئے۔ پاکستان سے واپس جانے والے افغان باشندوں کی کل تعداد 4,26,865 تک پہنچ گئی۔ پشاور کے تاریخی اسلامیہ کالج میں گل داؤدی کی نمائش سج گئی، ہر طرف رنگوں کی بہار، گل داؤدی کی کئی اقسام موجود، پھول دیکھنے طلباء و طالبات بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔